السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے کشور ناہید صاحبہ کی کتاب شناسائیاں رسوائیاں کا پہلا باب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے دنیا کی وہی رونق صوفی تبسم۔ کہتے ہیں کہ پہلے لفظ پیدا ہوئے، پھر دیکھنے کا انداز، پھر سونگھنے کی حس اور پھر لمس کا احساس، یا پھر یوں کہو کہ پہلے کھیت تھے، پھر لوگوں نے رسی اور کرسی بنا لی اور پھر بیٹھنے والے تخلیق کر لیے۔ مجھے میرے ماں باپ نے لفظ بولنے سکھائے، مگر لفظ لکھنے کے شوق کو فروغ اور عزت دی تو وہ پہلے شخص صوفی تبسم تھے۔ وہ ہمارے گھر سے 3 گھر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ شاعری کے بارے میں پوچھا، کب سے شعر کہہ رہی ہو؟ کبھی کبھی دکھا لیا کرو۔ میں جھٹ بولی، کیا کچھ غلط ہوتا ہے؟ ارے نہیں۔ اچھا بتاؤ گھر کیا پکا ہے؟ اماں پکاتی ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا میں کسی دن آ کر چکھوں گا۔ ارے آپ آئیں گے؟ میں خوشی سے لہک گئی، مگر چند ہی گھنٹے بعد ڈر گئی کہ صوفی صاحب سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ کر مجھے آواز دے کر کہہ رہے تھے، کشور کیا پکایا ہے تمہاری اماں نے؟ امی سخت پردہ دار، بہت بےہودگی لگی انہیں کہ ایک غیر مرد بلا جھجک گھر آ گیا ہے۔ بہرحال سلیقے مند تو بہت تھی، فوراً ثابت مسور کٹواں کناروں کی گہری تانبے کی پلیٹ میں ڈال کر اوپر تڑکا لگایا اور میرے ہاتھ میں دے دی۔ صوفی صاحب نے بگھار کو تیرتے ہوئے دیکھ کر اسی وقت پلیٹ میں انگلی ڈال کر دال چاٹ لی اور سیڑھیاں اترتے گئے، چاٹتے گئے۔ بس اماں تو اس بدسلیقگی پر سخت سیخ پا ہوئیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ تم کہتی ہو استاد ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، تمیز تو چھو کر نہیں گئی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ ان کے اس بے تکلف انداز نے میرے اندر ان کی محبت دوچند کر دی تھی، اور ہمارے گھر کے کھانے کے ذائقے نے میرا اور ان کا رشتہ بھی دوہرا کر دیا تھا۔ ابھی تک مجھے گھر میں ہنڈیا پکانے کی اجازت نہیں تھی، مگر صوفی صاحب نے اماں کے ہاتھ کے ذائقے کو میرے اندر دریافت کرنا شروع کر دیا تھا، بالکل اس طرح جیسے ہمیں حافظ اور رومی کو بچوں کی طرح پڑھایا کرتے تھے۔ اب میں کالج سے لوٹتی الٹا سیدھا ہوم ورک اور گھر کے کام کرتی اور برقع اوڑھ کر صوفی صاحب سے پڑھنے چلی جاتی۔ تھوڑا پڑھاتے، تھوڑی فرمائش کرتے، ذرا اماں اور بہنوں کو بتاؤ تو تمہاری اماں شامی کباب کیسے بناتی ہیں؟ ذرا بتاؤ تمہاری اماں کوفتے کیسے بناتی ہیں؟ اس مرحلے میں شام گہری ہونے لگتی، شام کے مسافر آنے لگتے، میں صرف دعا سلام کر کے رخصت چاہتی، گھر جا کر کڑتی رہتی۔ اتنے بڑے ادیب آئے تھے، مجال ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ کیا مصیبت ہے کہ گھر آنا ہے، بعد اب بیٹھنا ہے، چھپ کر ناول اور شاعری پڑھنا ہے۔ میری عادت جھوٹی نہیں ہے، اس لیے سچ بتاؤں میرے اندر یوں روک ٹوک اور صوفی صاحب کو ناپسند کرنے والے گھر والوں سے ایمان اٹھتا گیا، اور صوفی صاحب کی محبت اور ان کے گھر والوں سے تعلق بڑھتا گیا۔ صوفی صاحب کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ سنت نگر میں ایک برچتی نما بالکونی والے کمرے میں رہتے تھے۔ گھر میں 2 بیوہ بہنوں اور ایک بھائی کی اولاد کے علاوہ ان کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی جو میری عمر کی تھی بھرے ہوئے تھے۔ ان کے بھائی یعنی چاچا جی کی کلچوں کی دکان تھی، یہی کام ان کے ابا بھی کرتے تھے، اور شروع طالب علمی کے دنوں میں صوفی صاحب بھی یہی کام کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ کلچے بناتے اور ساتھ ساتھ عرشی صاحب کے دیے ہوئے مصرے پر طرحِ غزل سوچتے بھی جاتے اور لکھتے بھی جاتے۔ وہ مجھے بھی چاہتے تھے کہ اپنی مشق بڑھانے کو روز ایک غزل مصرے طرح پر لکھوں، مگر نہ مجھے اتنا وقت ملتا اور نہ شوق تھا کہ زلف یار اور جناب شیخ یا یار طرحدار قسم کی ترکیبوں کا استعمال کروں۔ پتہ نہیں کیوں میرا وجود اپنی طرح کی شاعری کا طالب تھا۔ جب میں نے لکھا کہ
کچھ یوں بھی زرد زرد سی ناہید آج تھی، کچھ اوڑھنی کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا۔ یہ شعر سن کر صرف عابد علی عابد تھے جو خوشی کے مارے بیٹھے سے کھڑے ہو گئے تھے، اور انہوں نے ریڈیو کے لائیو مشاعرے میں مجھ سے یہ شعر بار بار سنا تھا اور کہا تھا، میری غزل چھوڑو، اس لڑکی کی غزل دوبارہ سنواؤ۔ اور مشاعرے کے کمپیئر اخلاق احمد دہلوی کو چاروں ناچار مجھ سے ہی دوبارہ غزل سنوانی پڑی تھی، مگر صوفی صاحب اور فیض صاحب نے یہ غزل سن کر کہا تھا، یہ تم کس طرح کے عورتوں کے شعر کہنے لگی ہو۔ مجھے ان کے اس فقرے کو سن کر ذرا سی بھی پریشانی یا بددلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ میں یار طرحدار والے مصرعے نہ لکھنے کا عہد کیے ہوئے تھی کہ کالج کے زمانے میں طرحی مشاعروں میں ایسی غزلیں بنا بنا کر تنگ آئی ہوئی تھی۔ میرے اندر کچھ سلگ رہا تھا۔ وہ اندر کی بھوبل ایک دم آگ بن گئی جب میری شادی اچانک ہو گئی۔ ایسی شادی سے تو صوفی صاحب بھی چند دن تک سہمے ہوئے رہے، مگر پھر یوں ہوا کہ ہمیں ایک کمرے سے بھی بے دخل کرنے کو یوسف کے رشتہ دار آن پہنچے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے میرے دیوروں نے، جو کہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، فوراً آ کر بتایا کہ نکلو یہاں سے، وہ لوگ 2 گاڑیوں میں آ رہے ہیں تاکہ دونوں کو الگ کیا جائے اور بالکل ہیر رانجھا کی کہانی کی طرح الگ الگ بے یار و مددگار چھوڑ کر کشمیری خاندان کی عزت بچا لی جائے۔ ہمارے گھر کے باہر موٹر ورک شاپ تھی۔ ہم نے جھٹ موٹر پکڑی اور اب مال روڈ پر گھوم رہے ہیں۔ ڈرائیور پوچھ رہا ہے کہ کہاں ڈراپ کروں، مگر ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ آخر یوں گھومتے گھماتے صوفی صاحب کے گھر اتر گئے۔ وہاں محفل عروج پر تھی۔ ہمارا بڑا استقبال ہوا، کھانا لگا، سب نے کھانا کھایا، ایک ایک کر کے جانے لگے۔ ہم دونوں ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخر کافی دیر کے بعد صوفی صاحب نے کہا، اب کہاں جاؤ گے؟ نیچے سے کمبل لو اور ڈرائنگ روم میں سو جاؤ، سویرے چلے جانا۔ سویرے اٹھ کر یونیورسٹی اور پھر نوکری پر چلے گئے۔ دوپہر کو کافی ہاؤس میں قرض پر کھانا کھایا، لائبریری گئے اور شام کو لوٹے تو صوفی صاحب کو ساری رام کہانی سنائی۔ بولے، جب تک کوئی گھر نہیں ملتا تم لوگ یہیں رہو گے، بالکل کھانا باہر نہیں کھاؤ گے۔ ان دنوں صوفی صاحب کے ساتھ ایک خاتون رہتی تھی، وہ شاید کہیں پڑھاتی تھی۔ ہمیں نیچے بھی کوئی جگہ سونے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ صوفی صاحب کا ایک نوکر تھا جو میرے ماں باپ کے گھر سے 4 دکانیں آگے رہتا تھا، اس نے اپنی جگہ ہمیں دے دی۔ ہم رات کو 11 بجے وہاں جاتے کہ میرے گھر والے ہمیں دربدر ہوتا دیکھ کر خوش نہ ہوں، اور ہم 4 بجے لوٹ آتے۔ کوئی ہفتے بھر بعد ایک بزرگ نے کرشن نگر میں ہمیں گھر دیا، اور وہ بھی ایڈوانس لیے بغیر کہ مجھے اور میری بپتا کو تو سارا شہر جانتا تھا۔ مگر اسی شام صوفی صاحب نے دوستوں کو میرے گھر بلایا اور ہر ایک کو کہا کہ کچھ لے کر آنا۔ تبھی تو میں صوفی صاحب کو اپنا میکا سمجھا کرتی تھی۔ یوسف میرے کہنے پر بڑے کوٹ میں صوفی صاحب کی 2 کتابیں چرا کر رکھ لیتا۔ میں پڑھ لیتی تو اسی طرح چپکے سے واپس رکھ دیتا اور 2 کتابیں اور اٹھا لیتا۔ یہ سب کام چوری چھپے ہوتا کہ ویسے وہ اپنی کوئی کتاب دینے کو تیار نہ ہوتے تھے۔ اتوار کی دوپہر کو اکثر ٹب میں بیئر کی بوتلیں لگا دی جاتی۔ دوست آتے جاتے بیئر کی بوتل اٹھاتے، چاہتے تو گلاس میں ورنہ بوتل ہی میں پینا شروع کرتے۔ فلسفہ، ادب، ابن عربی، سوئٹ روس، قحقاف، گویا ہر دفعہ ایک موضوع ہوتا جس پر سب لوگ بے تکلفی سے بحث کرتے۔ 2:30-3 بجے کے قریب گرم گرم قیمے والے نان چاچا جی کی دکان سے لگ کر آنے شروع ہوتے۔ دہی کا کنڈا سامنے ہوتا، جس کا جتنا جی کرتا کھاتا، اور پھر شام پڑے یہ نشست تمام ہوتی۔ بھٹو صاحب کی دین اور ضیاء الحق کی توفیق کے باعث اب تو ایڈلجی کی دکان بند ہو گئی ہے، ریگل اور چھاؤنی کی دکانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، اور کوئی دین کا متوالا صوفی صاحب کے گھر کے باہر لکھ گیا ہے، شرابیوں زانیوں کو پھانسی دو۔
یہ وہ زمانہ ہے جب صوفی صاحب نے سمن آباد میں گھر بنا لیا تھا اور ہم ایبٹ روڈ ریواز گارڈن سے ہوتے ہوئے کرشن نگر میں بھی 2 گھر بدل چکے تھے۔ ملک میں بدترین آمریت تھی۔ ہر چند صوفی صاحب کے ساتھ اس زمانے میں ایک اور خاتون رہ رہی تھی، مگر صوفی صاحب بہت بے چین رہتے۔ اس زمانے میں فیض صاحب علامہ اقبال کا ترجمہ کر رہے تھے۔ مجھے حکم ہوتا کہ ایک ڈش بنا لاؤ اور آ جاؤ۔ ایک دن میں دوپہر کو دفتر سے سیدھی صوفی صاحب کے گھر پہنچی۔ اچانک مجھے دیکھ کر حیران ہوئے مگر کچھ بولے نہیں۔ کھانا کھایا، آرام کیا، شام کو صحن میں کرسیوں پر بیٹھے وہ اور میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے لیے بہت پرلطف زمانہ تھا کہ جب مجھے کسی شعر کی تشریح چاہیے ہوتی تھی تو کبھی مشورہ مختار صدیقی سے کرتی۔ وہ اردو، ہندی اور فارسی سے کئی شعر سند میں سنا دیتے۔ کبھی میں احسان دانش کی انارکلی والے گھر کی سیڑھیاں چڑھ کر جاتی اور لغات کے علاوہ کلاسیکل دیوان اٹھا کر لفظ کے حوالے سے میری تشفی کرتے۔ عابد علی عابد کے گھر چھاؤنی جا کر بھی میں نے کئی دفعہ ان سے تعلیم حاصل کی۔ البتہ صوفی صاحب سے جب بھی مشورہ مانگا جواب ملا، شام کو آنا، بتا دوں گا۔ ضروری نہیں تھا کہ شام کو اسی نکتے یا اسی حرف کے حوالے سے گفتگو ہو، مگر فقرے بازی نہیں ہوتی تھی، لطیفے نہیں ہوتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی۔ اس دن شام کو مجھے گھر نہ پا کر یوسف بھی صوفی صاحب کے گھر آ گئے۔ چلتے وقت جب انہوں نے کہا چل یار چلیے، تو صوفی صاحب تنک کر بولے نہیں جاندی، مل نے آندی اے چل نس۔ پھر اس نے صوفی صاحب سے معافی مانگی اور یوں کئی بار انہوں نے میرا مان رکھا۔ 1965 کے زمانے میں صوفی صاحب میڈم نور جہاں اور بڑی گانے والیوں اور گانے والوں کے ساتھ صبح 11 بجے سے رات گئے تک محفلیں ہوتی۔ ریڈیو اسٹیشن کو تو گویا ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ابھی ٹیلی ویژن نیا شروع ہوا تھا، اس لیے سب کی مکمل توجہ ریڈیو پر ہی تھی۔ ایک پروگرام تجمل حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ لاہور نامہ سنا رہے ہیں کہ لوگ کسی طرح چھتوں پر چڑھ کر ہندوستان پاکستان کے جہازوں کی لڑائی اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہر چند کے ریڈیو پر بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ سائرن بجتے ہیں، بجتے ہی تہخانوں میں چلے جاؤ یا سیڑھیوں کے نیچے بیٹھ جاؤ، پر لاہوری تو لاہوری ہی ہے۔ کرفیو میں وقفہ آتا تو لوگ کانوں سے میل نکلواتے ہوئے بھی سڑک کے کنارے نظر آتے۔ ریڈیو پر اعجاز بٹالوی نے اپنے لیے ایک پروگرام، شہزاد احمد نے اپنے لیے اور میں نے اپنے لیے پروگرام ہندوستان کی اردو سروس کا جواب دینے کے لیے منتخب کیا ہوا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں میرا گھر ایبٹ روڈ پر ہی تھا، اس لیے کئی پروگراموں کی پلاننگ میرے گھر ہوتی تھی۔ ریڈیو پر میڈم نور جہاں کو لانے کا سہرا راجہ تجمل حسین کے سر ہے کہ وہ اس وقت مغربی پاکستان 1 یونٹ کے کمشنر انکم ٹیکس تھے اور ان کے بھائی الطاف گوہر سیکریٹری انفارمیشن تھے۔ حکم ہوا بڑے بھائی کا کہ میڈم اور محمد علی کو ریڈیو پر فوراً لے آؤ۔ ادھر ایوب خان للکارنے والی آواز میں تقریر کر رہا ہے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ سب ایکٹنگ تھی۔ ادھر میڈم ریڈیو پر آ گئیں۔ اب صوفی صاحب کی ڈیوٹی کہ روز ایک ترانہ لکھنا ہے، میڈم نے ایک مصرع پکڑ کر اس کی دھن بنانی ہے۔ دوپہر کو ان کے گھر میں کھانا آنا ہے، ہم سب نے مل کر کھانا ہے۔ شام 5:30 بجے فوجی بھائیوں کے پروگرام میں تازہ تیار کردہ نغمہ میڈم نے پیش کرنا ہے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد رات 8-9 بجے تجمل حسین اور دوستوں کے کرائے پر لیے ایک الگ گھر پر جمع ہونا ہے جو رات گئے تک چلنا ہے۔ اس جگہ کا نام ہم سب نے قعر مزلت رکھا تھا۔ یہاں کس کس کا مجرا نہیں دیکھا اور کس کس کا کلام نہیں سنا، مگر ان تمام باتوں میں شائستگی اتنی تھی کہ اول تو گانے والی اول درجے کی یعنی فریدہ خانم سے کم نہیں، پھر ادائیگی ایڈوانس ہو چکی ہے،
تمام لوگ فارسی اور اردو کلاسیک سن رہے ہیں، نہ کہ لادے جھمکا چاندی کا۔ صبح کی اذان ہوتی تو ہوش آتا کہ اب گانا ختم، کھانا شروع۔ پائے اور نان خوب پیٹ بھر کے کھائے جاتے۔ گھروں کی سمت روانہ ہوتے تو جمعدار سڑکوں کی صفائی کر رہے ہوتے۔ اس زمانے میں صبح 7 بجے دفتر لگتے تھے۔ ہم لوگ دفتر بھی وقت پر پہنچ جاتے اور کبھی تھکان محسوس نہ ہوتی۔ اس مضمون کا اگلا حصہ سننے کے لیے دوسری آڈیو ضرور سنیے۔